السلام علیکم، خوش آمدید۔ آؤ قرآن کی زبان بولیں یوٹیوب چینل پر۔ میرا نام سلمان ہے اور یہ لیسن نمبر 69 کی ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں ہم عربی کو سن کر سمجھنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ ہم آج لیٹر ضاد کو کس طرح سے پروناؤنس کرتے ہیں وہ سیکھیں گے۔ تو میں ابھی ایک آڈیو پلے کر دیتا ہوں، آپ کو اس آڈیو کو سننا ہے اور دیکھنا ہے کہ کس طرح سے لیٹر ضاد پروناؤنس ہوتا ہے۔ رمضان، يتوضأ، ضيوف، ممرضة، ممرض، أيضا۔ تو اگر آپ 2-3 بار اس کو اچھی طرح سے سن لیں گے تو آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے گا کہ کس طرح سے لیٹر ضاد کو پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی ایکسرسائز میں ہم سنیں گے کہ کس طرح سے لیٹر ضاد اور لیٹر دال پروناؤنس ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ 3 گروپ آف ورڈز دیے ہوئے ہیں۔ پہلے گروپ میں لیٹر ضاد اور لیٹر دال لفظوں کے سٹارٹنگ میں آ رہا ہے، اور دوسرے گروپ میں وہ دونوں لفظوں کے بیچ میں آ رہے ہیں، اور فائنلی تیسرے گروپ میں وہ لفظوں کے آخر میں آ رہے ہیں۔ تو ابھی میں آڈیو کو پلے کرتا ہوں، آپ کو غور سے سننا ہے اور دیکھنا ہے کہ کس طرح سے لیٹر ضاد اور لیٹر دال پروناؤنس ہوتا ہے۔ ضالين، دالين، ضرة، درة، ضل، دل، ضار، دار، ضلال، دلال، نضب، ندب، نضر، ندر، مضى، مدى، نضت، ندت، بضعة، بدعة، بعض، بعد، مريض، مريد، رفض، رفد، قروض، قرود، فرض، فرد۔ تو جیسے کہ آپ نے سنا کہ لیٹر ضاد یہ موٹا حرف ہے اور لیٹر دال یہ باریک حرف ہے۔ تو آپ اس آڈیو کو 2-3 بار سن لیں تو آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم اگلی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ابھی میں ایک آڈیو پلے کروں گا اور اس آڈیو میں قرآن کی ان آیاتوں کی تلاوت کی جائے گی۔ تو آپ کو بس سننا ہے کہ کس طرح سے لیٹر ضاد اور لیٹر دال جو ہے پروناؤنس ہوگا۔ تو جہاں جہاں پہ لیٹر ضاد آیا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ایک الگ رنگ میں اس کو لکھا گیا ہے تاکہ آپ کے لیے آسان ہو۔ تو ہم آڈیو سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، في سدر مخضود، وطلح منضود، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض،
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. تو ان آیتوں کو آپ 2-3 بار سنیں اور ہر آیت کے بعد ایک بار ویڈیو کو پاز کر کے آپ ایک بار اس کو ریپیٹ کریں تاکہ آپ کو بھی لیٹر ضاد اور لیٹر دال پروناؤنس کرنا آ جائے انشاءاللہ. تو ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی ایکسرسائز کی طرف. تو ابھی میں اس ایکسرسائز کی آڈیو پلے کروں گا. آپ کو ایک کانورزیشن سنائی دے گی، آپ کو اس کانورزیشن کو سننا ہے اور ان پکچرز میں سے جس بھی پکچر کے بارے میں وہ کانورزیشن ہے آپ کو اس کے بغل میں نمبر 1 لگانا ہے اور اس کے بعد ہم اگلی کانورزیشن سنیں گے اور اس کانورزیشن کے حساب سے آپ کو مناسب پکچر کے بغل میں 2 لگانا ہے. اسی طریقے سے تیسری اور چوتھی کانورزیشن ہم سنیں گے تو ہم 3 اور 4 لکھ دیں گے مناسب پکچر کے بغل میں. تو میں آڈیو پلے کر رہا ہوں. 1. أين تدرس؟ أدرس في كلية الهندسة. ماذا تدرس؟ أدرس الهندسة. لماذا تدرس الهندسة؟ سأكون مهندسا إن شاء الله. تو آپ نے سنا اینا تدرس، اینا کہاں، تدرس آپ پڑھتے ہیں. اینا تدرس آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ تو جواب ملا ادرسو فی کلیت الہندسہ. ادرسو میں پڑھتا ہوں، فی کلیت الہندسہ مطلب انجینئرنگ کالج میں، مطلب میں انجینئرنگ کالج میں پڑھتا ہوں. اس کے بعد سوال کیا گیا ماذا تدرس، ماذا مطلب کیا، تدرس آپ پڑھتے ہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اور جواب ملا ادرس الہندسہ. ادرسو میں پڑھتا ہوں، الہندسہ مطلب انجینئرنگ، مطلب میں انجینئرنگ پڑھتا ہوں. اس کے بعد سوال کیا گیا لماذا تدرس الہندسہ، لماذا کیوں، تدرسو آپ پڑھتے ہیں، الہندسہ انجینئرنگ مطلب انجینئرنگ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو جواب ملا کہ سأکون مہندسا انشاءاللہ. سأکون مطلب میں بنوں گا، مہندسا انجینئر انشاءاللہ. تو ان چاروں پکچرز میں سے انجینئر یہاں پہ ہیں تو ہم اس پکچر کے بغل میں 1 لگا دیں گے. اس کے بعد ہم دوسری کانورزیشن سنتے ہیں. 2. أين تدرس؟ أدرس في كلية الطيران. ماذا تدرس؟ أدرس الطيران. لماذا تدرس الطيران؟ سأكون طيارا إن شاء الله. تو آپ نے سنا اینا تدرس آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ جواب ملا ادرسو فی کلیت الطیران کہ میں کالج آف ایویشن میں پڑھتا ہوں. ماذا تدرس آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ادرس الطیران میں ایویشن پڑھتا ہوں. پھر سوال ہوا لماذا تدرس الطیران کہ آپ ایویشن کیوں پڑھتے ہیں؟ جواب ملا سأکون طیارا انشاءاللہ. سأکون مطلب میں پائلٹ بنوں گا انشاءاللہ. تو ان پکچرز میں سے پائلٹ یہاں پہ ہیں تو ہم یہاں پہ نمبر 2 لگائیں گے. اس کے بعد ہم تیسری کانورزیشن سنتے ہیں. 3. أين تدرس؟ أدرس في كلية التربية. ماذا تدرس؟ أدرس التربية. لماذا تدرس التربية؟ سأكون مدرسا إن شاء الله. تو آپ نے سنا اینا تدرس آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ جواب ملا ادرسو فی کلیت التربیہ میں کالج آف ایجوکیشن میں پڑھتا ہوں. ماذا تدرس آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ادرس التربیہ میں ایجوکیشن کے بارے میں پڑھتا ہوں. لماذا تدرس التربیہ آپ ایجوکیشن کے بارے میں کیوں پڑھتے ہیں؟ جواب ملا سأکون مدرسا انشاءاللہ میں ٹیچر بنوں گا انشاءاللہ. تو ان پکچرز میں سے ٹیچر یہاں پہ ہیں تو ہم یہاں پہ نمبر 3 لگائیں گے. اس کے بعد ہم لاسٹ کانورزیشن سن لیتے ہیں اس ایکسرسائز کی. 4. أين تدرس؟ أدرس في كلية الصيدلة. ماذا تدرس؟ أدرس الصيدلة. لماذا تدرس الصيدلة؟ سأكون صيدليا إن شاء الله.
تو آپ نے سنا این تدرس، آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ جواب ملا ادرسو فی کلیت الصیدلہ، میں کالج آف فارمیسی میں پڑھتا ہوں۔ ماذا تدرس، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ادرس الصیدلہ، میں فارمیسی پڑھتا ہوں۔ لماذا تدرس الصیدلہ، آپ فارمیسی کیوں پڑھتے ہیں؟ جواب ملا سأکون صیدلیا انشاءاللہ، میں فارماسسٹ بنوں گا انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ اس پکچر میں فارماسسٹ ہے تو ہم یہاں پہ نمبر 4 لگا دیں گے۔ اس کے بعد ہم اگلی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس ایکسرسائز کی آڈیو میں 6 سوال ہوں گے اور ہر سوال کا جواب جس بھی پکچر میں ہے آپ اس پکچر کے بغل میں سوال کا نمبر لکھیں گے۔ تو پہلا سوال ہم سن لیتے ہیں۔ 1. ماذا تعمل؟ تو آپ نے سنا ماذا تعمل، ماذا مطلب کیا، تعمل آپ کام کرتے ہیں۔ تو اگر کام کے بارے میں ہم دیکھیں تو ان سارے پکچرز میں سے اس پکچر میں انجینئر ہے، تو ماذا تعمل تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اعمل مہندسا، مطلب میں انجینئر ہوں۔ تو یہاں پہ ہم نمبر 1 لگائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا سوال سنتے ہیں۔ 2. كم ساعة تعمل في اليوم؟ تو آپ نے سنا کم ساعتن تعمل فی اليوم، کم کتنے، ساعتن گھنٹے، تعمل آپ کام کرتے ہیں، فی اليوم دن میں آپ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ گھنٹوں کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ گھڑی ہے تو ہم یہاں پہ نمبر 2 لگاتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال سن لیں۔ 3. كم طفلا لك؟ کم طفلن لک، کم کتنے، طفلن بچے، لک آپ کے، کم طفلن لک آپ کے کتنے بچے ہیں۔ تو یہاں پہ بچوں کی تصویر یہاں پہ ہے تو ہم نمبر 3 یہاں پہ لگاتے ہیں۔ اور چوتھا سوال سنتے ہیں۔ 4. أين تعمل؟ تو آپ نے سنا اینا تعمل، اینا کہاں، تعمل آپ کام کرتے ہیں، مطلب آپ کہاں پہ کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ آفس کی پکچر ہے تو ہم یہاں پہ نمبر 4 لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد 5واں سوال سن لیں۔ 5. ماذا تدرس؟ تو آپ نے سنا ماذا تدرس، ماذا مطلب کیا، تدرس آپ پڑھتے ہیں، اور یہاں پہ بک کا ٹائٹل دیا ہوا ہے التوحید والحدیث والفقہ والتجوید، تو ہم یہاں پہ نمبر 5 لگا دیتے ہیں۔ اور فائنل سوال ہے 6. ما مهنتك؟ ما محنتک، ما مطلب کیا، محنتک مطلب آپ کا پیشہ، ما محنتک مطلب آپ کا پیشہ کیا ہے۔ تو ہم یہاں پہ نمبر 6 لگا دیں گے کیونکہ یہ کوئی ٹیچر کی تصویر لگ رہی ہے۔ تو ہم اگلی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس ایکسرسائز کی آڈیو میں آپ کو 5 سوال اور ان کے جواب سنائے جائیں گے۔ تو آپ کو سوال اور جواب کے حساب سے صحیح پکچر کے بغل میں صحیح کی علامت لگانی ہے۔ تو پہلا سوال اور جواب یہ رہا۔ 1. ماذا تعمل؟ أعمل مدرسا. ماذا تعمل، ماذا مطلب کیا، تعمل آپ کام کرتے ہیں، اور جواب میں کہا گیا اعمل مدرسا، اعمل مطلب میں کام کرتا ہوں، مدرسا مطلب میں ٹیچر کی حیثیت سے کام کرتا ہوں۔ تو ان سارے پکچرز میں ٹیچر یہاں پہ ہیں، مدرس، تو ہم یہاں پہ صحیح کی علامت لگا دیں گے۔ تو دوسرا سوال اور جواب سنتے ہیں۔ 2. أين تدرس؟ أدرس في الجامعة. تو آپ نے سنا این تدرس، اینا کہاں، تدرس آپ پڑھاتے ہیں، اور جواب ملا ادرسو فی الجامعہ، ادرسو میں پڑھاتا ہوں، فی الجامعہ مطلب یونیورسٹی میں۔ تو ان تینوں پکچرز میں سے یونیورسٹی کی پکچر یہ لگ رہی ہے تو ہم یہاں پہ صحیح کی علامت لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال اور جواب یہ رہا۔ 3. في أي كلية تدرس؟ أدرس في كلية التربية. تو آپ نے سنا فی ای کلیت تدرس، مطلب آپ کس کلیہ یا کالج یا فیکلٹی میں پڑھاتے ہیں، اور جواب ملا ادرسو فی کلیت التربیہ، مطلب میں کلیت التربیہ میں پڑھاتا ہوں۔ تو ان تینوں پکچرز میں یہاں پہ کلیت التربیہ لکھا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ صحیح کی علامت لگاتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا سوال اور جواب سنتے ہیں۔ 4. ماذا تدرس؟
أدرس الثقافة الإسلامية. تو آپ نے سنا ماذا تدرس، ماذا مطلب کیا، تدرس آپ پڑھاتے ہیں، مطلب آپ کیا پڑھاتے ہیں. جواب ملا ادرس الثقافت الاسلامیہ، ادرس میں پڑھاتا ہوں، الثقافت الاسلامیہ مطلب اسلامک کلچر. تو ان سارے پکچرز میں سے یہاں پہ الثقافت الاسلامیہ لکھا ہوا ہے، تو ہم یہاں پہ صحیح کی علامت لگاتے ہیں. اور فائنلی 5. كم ساعة تدرس في اليوم؟ 4 ساعات. تو آپ نے سنا کم ساعتن تدرس فی اليوم، آپ دن میں کتنے گھنٹے پڑھاتے ہیں، اور جواب ملا 4 ساعات. 4 مطلب 4، ساعات مطلب گھنٹے، 4 گھنٹے. اور یہاں پہ اس والے پکچر میں 4 گھنٹے دکھا رہا ہے، تو ہم یہاں پہ صحیح کی علامت لگاتے ہیں. اور اس لیسن کی آخری ایکسرسائز میں آپ کو میں ایک آڈیو سناؤں گا، اس آڈیو کو آپ کو پورا سننا ہے، اور اس کے بعد اس میں جو سوال دیے گئے ہیں ان سوالوں کا آپ کو جواب ان لفظوں میں چوز کرنا ہے. تو آڈیو سن لیجئے. درس طارق الطب في كلية الطب. هو الآن طبيب. درست زوجة طارق الصيدلة في كلية الصيدلة. يعمل طارق في المستشفى ويحب عمله. يذهب طارق إلى المستشفى في الصباح ويعمل 7 ساعات في اليوم. زوجة طارق الآن صيدلية. تعمل زوجة طارق في المستشفى. تعمل في اليوم 5 ساعات. والآن أكمل بوضع دائرة حول الكلمة المناسبة. 1. درس طارق في كلية. 2. درست زوجة طارق في كلية. 3. طارق. 4. زوجة طارق. 5. تعمل زوجة طارق في اليوم. تو آپ نے جو آڈیو میں سنا وہ یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے، میں ایک بار آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم سوالوں کے جواب لکھیں گے. درسا طارق، درسا یہ پاسٹ ٹینس ہے، درسا مطلب اس نے پڑھا، درسا طارق مطلب طارق نے پڑھا، یدرسو مطلب وہ پڑھتا ہے، درسا مطلب اس نے پڑھا. تو درسا طارق الطب فی کلیۃ الطب مطلب طارق نے پڑھا الطب مطلب میڈیسن، فی کلیۃ الطب مطلب کالج آف میڈیسن میں. هو الآن طبیب، ہوا مطلب وہ، الآن مطلب اب، طبیب مطلب وہ اب ایک ڈاکٹر ہے. درست زوجۃ طارق الصیدلہ فی کلیۃ الصیدلہ، درسا مطلب اس نے پڑھا، درست مطلب اس نے پڑھا مطلب کسی عورت کے بارے میں جب بات کر رہے ہیں تو آپ درست یوز کریں گے مطلب پاسٹ ٹینس میں. تو درست زوجۃ طارق مطلب طارق کی زوجہ نے مطلب بیوی نے، الصیدلہ مطلب فارمیسی پڑھی، فی کلیۃ الصیدلہ مطلب کالج آف فارمیسی میں طارق کی زوجہ نے فارمیسی پڑھی. یعمل طارق فی المستشفى ویحب عملہ، یعمل طارق مطلب طارق کام کرتا ہے، فی المستشفى مطلب اسپتال میں، وہ مطلب اور، یحب وہ پسند کرتا ہے، عملہ مطلب اس کا کام، مطلب وہ اسپتال میں کام کرتا ہے اور وہ اپنے کام کو پسند کرتا ہے. یذهب طارق إلى المستشفى في الصباح ويعمل 7 ساعات في اليوم. یذهب طارق مطلب طارق جاتا ہے، إلى المستشفى اسپتال کو، في الصباح صبح میں، ويعمل اور وہ کام کرتا ہے، 7 ساعات 7 گھنٹے، في اليوم دن میں، مطلب طارق صبح کو اسپتال جاتا ہے اور 7 گھنٹے کام کرتا ہے دن میں. زوجۃ طارق الآن صیدلیہ، زوجۃ طارق طارق کی بیوی، الآن اب، صیدلیہ مطلب فارماسسٹ ہے، مطلب طارق کی زوجہ اس وقت فارماسسٹ ہے. تعمل زوجۃ طارق فی المستشفى تعمل فی اليوم 5 ساعات،
यामलू मतलब वो काम करता है, तामलू मतलब वो काम करती है ना औरत के लिए। और तामलू आप किसी आदमी के लिए भी यूज़ करेंगे जो आपके सामने है, जिससे आप बात कर रहे हैं, मतलब आप काम करते हैं का भी मतलब ये देता है। तो तामलू ज़ौजतु तारिक मतलब तारिक की ज़ौजा काम करती है, फिल मुस्तशफ़ा मतलब अस्पताल में, तामलू फिल यौम मतलब वो काम करती है दिन में, खम्स सातिन मतलब 5 घंटे। तो अभी आपको ये जो सवाल हैं उनके जवाब इन लफ्ज़ों को चूज़ करके देने हैं। तो पहला सवाल है दरसा तारिकुन फ़ी कुल्लियती मतलब तारिक ने इस कॉलेज में पढ़ा। तो यहाँ पे अतिब है तो हम यहाँ पे अतिब को चूज़ करेंगे। उसके बाद दरसत ज़ौजतु तारिकिन फ़ी कुल्लिया मतलब तारिक की ज़ौजा ने मतलब कौन सी कुल्लिया में पढ़ा, अस्सैदला। तो हम यहाँ पे अस्सैदला चूज़ करेंगे। उसके बाद तीसरा तारिकुन मतलब तारिक तबीब है तो हम यहाँ पे अब तबीब चूज़ करेंगे। और उसके बाद ज़ौजतु तारिक, तो ज़ौजतु तारिक जो है वो सैदलिया है मतलब फार्मासिस्ट, तो हम यहाँ पे चेक मार्क लगाएंगे। और फाइनली तामलु ज़ौजतु तारिकिन फिल यौम मतलब तारिक की ज़ौजा दिन में कितने घंटे काम करती है वो हमने यहाँ पे देखा, खम्स सातिन। तो हम यहाँ पे खम्स सातिन के बगल में सही की अलामत लगा देंगे। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा और हमारी अगली वीडियो भी ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में हम अरबी में एक पूरी कॉन्वर्सेशन करना सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।